لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ پیر سید اطہر حسین شاہ صاحب المعروف متو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف آج اختتام پذیر ہوا۔ ان کے آستانہ عالیہ واقعہ سیڑھی میں نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ 4 روزہ عرس شریف منایا گیا، جس کی آج آخری کڑی تھی۔ عرس کے آخری دن سجادہ نشین نے ختمات المعظمات کی محفل سجائی اور خصوصی دعائیہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ کثیر تعداد میں عوام الناس نے اس عرس میں حاضری دی۔ کئی سیاسی، سماجی، مذہبی و انتظامی شخصیات یہاں پر پہنچی اور بابا جی کا فیض حاصل کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ پیر سید اطہر حسین شاہ صاحب المعروف متو صاحب سیڑھی والے ایک صوفی منش بزرگ تھے اور مجذوب ولی اللہ تھے۔ ان کی حیات میں ہر کس و ناقص ان کے پاس جاتا تھا اور نہایت ہی سادہ لو بزرگ تھے اور کئی لوگ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال بھی ہوئے۔ جس طرح ان کی زندگی میں یہاں پر لنگر چلتا تھا اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ خداوند قدوس کی عبادات ہوتی تھیں، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بھی یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی ہے، درس کا اہتمام ہے اور مزار شریف پر پورے ملک سے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ سید اطہر حسین شاہ صاحب کے عرس مبارک کی مناسبت سے منعقدہ آخری تقریبات پر دیکھیے ہماری یہ۔ پہلے روز جو ہے وہ یہاں پہ ختمات شریف ہوا ہے، دوسرے دن جو ہے یہاں پہ عرس کیا گیا، اس میں جتنے بھی حضرات تھے یہاں پہ الگ الگ ایریا سے انہوں نے تعاون کیا یہاں پہ، اور تیسرا روز آج جو ہے دعا ہوئی ہے، اس میں بھی کافی سارے جو ظاہرین ہیں الگ الگ ایریا کے انہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، شرکت کی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے لیے یہاں پہ دعا ہوئی، ساری دنیا کے لیے یہاں پہ دعا ہوئی ہے اور ان کا میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہمارے یہاں پہ جو ہے ہر چیز کے بارے میں ہمیں PHC ہو یا PDD ہو یا کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں لگنے دی، اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو سیڑھی خواجہ سے لنک اوپر آتا ہے پیر متو صاحب کے یہاں پہ، وہ روڈ جو ہے اس کا بڑا برا حال ہے۔ ہم نے ایگزین صاحب کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، DC صاحب سے بھی بتایا تھا، پر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو اس لیے میں ایگزین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو یہ روڈ ہے اس کو جلد و جلد جو ہے ٹھیک کیا جائے تاکہ جو ظاہرین یہاں پہ آتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو آنے میں۔ گوزہامہ واکورہ گاندربل میں مقامی سطح پر کھیلے جا رہے ایک کرکٹ میچ اس وقت افراتفری کی نظر ہو گیا جب میچ پر موجود DDC ممبر واکورہ محمد اشرف اور سماجی کارکن جبران ڈار کے درمیان گرم گفتاری ہوئی، اور جس کے بعد DDC ممبر محمد اشرف نے جبران ڈار کو سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ یعنی شاہدین کے مطابق محمد اشرف اور جبران ڈار کے درمیان سیاسی بحث چھڑ گئی اور بات ہاتھا پائی پر آ گئی۔ جبران ڈار نے کہا کہ محمد اشرف نے اس پر بغیر کسی وجہ کے حملہ کر دیا، جس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کرکٹ میچ کے منتظمین نے کہا کہ انہوں نے دونوں کو بطور مہمان اس میچ میں مدعو کیا تھا، تاہم محمد اشرف نے جبران کو تھپڑ مار کر ٹھیک نہیں کیا، جس کے لیے کارروائی ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ محمد اشرف نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پر DDC انتخابات میں حصہ لے کر جیت حاصل کی تھی، تاہم کچھ وقت قبل انہوں نے نیشنل کانفرنس سے علیحدگی کر کے شیخ اشفاق کی نو تشکیل سیاسی پارٹی میں شمولیت کی ہے، جبکہ جبران ڈار ایک سماجی کارکن ہیں اور سوشل میڈیا پر اکثر ایکٹیو رہتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کا DDC ممبر اشرف، he tried to kill me, he tried to slap me from national conference. Ashraf, he should be booked under public safety act. میں یہاں کے SHO کو بول رہا ہوں FIR لانچ کرے، اگر ان لوگوں نے FIR لانچ نہیں کیا یہاں پہ میں پوری پولیس فورس بلاؤں گا۔ شاہ نواز چودھری کی کانگریس میں بڑی پرواز۔ شاہ نواز چودھری کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا قومی سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ کانگریس نے شاہ نواز چودھری کو AICC سیکریٹری مقرر کیا اور انہیں اڈیشہ کانگریس کے انچارج سونپا۔ چودھری کا تعلق سرحدی ضلع پونچھ کی تحصیل سورنپوٹ کے گاؤں ہاڑی سے ہے اور وہ غلام نبی آزاد اور غلام احمد میر کے بعد AICC کے عہدے پر فائز ہونے والے جموں کشمیر سے تیسرے لیڈر ہیں۔ کانگریس ہائی کمان کی منظوری کے بعد AICC جنرل سیکریٹری KC وینو گوپال نے اس سلسلے میں ایک حکم نامہ جاری کیا۔ وہ 9 عمری سے ہی پارٹی سے وابستہ ہیں اور مختلف عہدوں پر پارٹی کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا سیاسی سفر کانگریس پارٹی کے ساتھ NSUI کے رضاکار کے طور پر شروع کیا تھا۔
انہوں نے NSUI کے قومی جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ NSUI میں اپنے کامیاب دور کے بعد انہوں نے انڈین یوتھ کانگریس میں بطور نیشنل جنرل سیکرٹری خدمات انجام دیں اور بعد میں جموں کشمیر کے یوتھ کانگریس کے صدر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑا اور جموں کشمیر کے یوتھ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ فی الحال وہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کے نائب صدر کے طور پر کانگریس پارٹی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور سورن کوٹ اے حلقہ سے DDC ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ اگرچہ سری نگر، لے شاہراہ، زوجلہ درے اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری برف باری کے بعد ہر سال نومبر دسمبر میں ٹریفک کے لیے بند کی جاتی تھی اور اپریل کے اواخر میں اس کو دوبارہ کھول دیا جاتا تھا، تاہم اس سال برف باری نہ ہونے اور خشک سالی کی وجہ سے یہ شاہراہ ابھی تک کھلی ہے۔ اگرچہ روزانہ اس وقت 30 سے 40 گاڑیاں ضروری اشیاء سے لدی زوجلہ پار کرتی ہیں، تاہم یہ گاڑیاں ٹھیک موسم کے چلتے خوش اسلوبی سے اپنا سفر طے کر رہی ہیں، جبکہ چھوٹی، نجی اور دیگر مسافر گاڑیاں بھی زوجلہ آر پار کر رہی ہیں، جس کے لیے سون مرگ میں MVD اور ٹریفک عملہ تعینات کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ یونٹ پنچ انجینئر محمد رفیق چشتی نے آج ضلع پنچ کے محلہ اعلیٰ پیر کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ پیر زیارت پر حاضری دی اور ملک میں امن، شانتی، بھائی چارے، اتفاق و اتحاد کے لیے دعائیں مانگی۔ بعد ازاں اعلیٰ پیر چوک میں سابق وائس چانسلر شہزاد احمد ملک کی زیر صدارت ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں سابق MLA حویلی شاہ محمد دانترے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی سیاسی، سماجی، مذہبی و انتظامی شخصیات نے شمولیت کی۔ کثیر تعداد میں عوام الناس نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ مقررین نے یہاں پر اعلیٰ پیر محلے میں سابق وائس چانسلر شہزاد احمد ملک کے کام کاج کی سراہنا کی اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب سے محلہ کے چیئرمین کے طور پر وہ کام کریں گے۔ وہیں پر انجینئر محمد رفیق چشتی کو ان سبھی لوگوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ پنچ نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ خاص طور پر مقررین نے یہاں پر حکومت وقت اور LG انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک درد دل رکھنے والے مستحق انسان کو اوقاف کا ذمہ دار بنایا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ پنچ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ میں جہاں جموں کشمیر کی انتظامیہ کا مشکور و ممنون ہوں، وہیں آپ سبھی لوگوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے یہاں پر میرا والہانہ استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش رہے گی کہ وقف کی جائیداد و املاک کا تحفظ کیا جائے۔ آپ لوگوں کے مشوروں سے آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اور جتنا ممکن ہو پائے گا سماج میں فلاحی اور ملی کام کیے جائیں گے۔ کہ اس پنچ کے اندر میں اگر محمد رفیق چشتی کی سب سے بڑا کوئی بازو بنے گا، سب سے بڑی کوئی طاقت بنے گا، خدا کی قسم کھلے عام کہہ رہا ہوں، یہی محلہ بنے گا۔ جو شہراز ملک صاحب، شاہ محمد دانترے صاحب، ڈاکٹر سکندر حیات طارق صاحب اور باقی جتنے بھی اعلیٰ پیر والے جن لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے، میں اس کا تہ دل سے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں۔ امید مجھ سے اس وقف بورڈ کی جو ذمہ داری ہے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنا کے جو ہماری یہ ڈسٹرکٹ پنچ کسی وقت ایک ریاست ہوتی تھی ویسا انتظام انشاءاللہ کروں گا۔ جگہ دے نا
डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से नोटिफिकेशन सामने आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में विंटर वोकेशन को बढ़ा दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सर्दी अपने अरूज पर है और बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए अब 12th क्लास तक सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। अब 27 जनवरी तक सभी स्कूल्स बंद रहे। वो सभी बच्चे जो रिपब्लिक डे योम जमहूरिया की तैयारियां कर रहे हैं वो स्कूल्स में आएंगे, उन्हें स्कूल आने की इजाज़त होगी और वो रिहर्सल अपने स्कूल्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि योम जमहूरिया की तकरीबात के लिए बेहतर और अहसन अंदाज से रिहर्सल की जाए और इस त्यौहार को अहसन अंदाज से मनाया जाए।